بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حسن کو زہر دلانے کے بعد کیا یزید نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے نبی بننے سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا کہ جن سے 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن آپ کے لڑکوں میں کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سبھی کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ نبوت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ کی بیٹیا کے بطن سے آپ کی 8ویں اولاد پیدا ہوئی کہ جن کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ لڑکوں میں آپ کی یہ پہلی اولاد تھی کہ جو کئی سالوں تک زندہ رہے۔ لیکن اللہ کی مرضی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکے حضرت ابراہیم بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر کچھ ہی سالوں بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، آج میرا دل بہت غمگین ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سبھی کی وفات ہو گئی تو مکہ کے کافروں میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد، اب تو تم بالکل بے نسل بن کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچتا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ دشمنوں کی طرف سے ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو بے نسل کہتے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دو کہ آپ کا دشمن خود ہی بے نسل ہو جائے گا۔ اور آخر یہی ہوا۔ 15 رجب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت حسن سورہ کوثر کی ان آیتوں کو تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسل چلائی کہ آج بھی آپ کو جگہ جگہ سادات لوگ نظر آئیں گے جو حضرت حسن کے رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نے پیارے رسول کی دامن سے بے نسل ہونے کا دھبا پاک کر دیا تھا اور کافروں سے کہہ دیا تھا کہ اے کافروں، تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، میری نانا کی نسل مجھ سے ایسی چلے گی کہ قیامت تک کوئی میری نسل کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے، تو یہ خواب دیکھ کر وہ بڑا حیران ہو گئی اور صبح جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایسا خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری چاچی جان، جلد ہی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پرورش آپ خود اپنے گھر میں رہ کر فرماؤ گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے بیٹی کے گھر آ کر اپنے ناتی کو گود لے لیا۔ گھر والوں نے حضرت حسن کا نام حمزہ یا حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ناتی کا نام بدل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کے نام سے ملتا جلتا رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن کے والد علی میرے لیے ویسے ہی مددگار ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے میں گزارے، اس لیے آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں عادتوں کا اثر تھا۔
کہ جن میں سب سے مشہور عادت سخاوت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ سخاوت اور غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک بار وہ راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک غلام نظر آیا۔ اس غلام کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور دوسرا ٹکڑا سامنے بیٹھے کتے کو کھلا دیتا۔ یہ دیکھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اس غلام سے پوچھنے لگے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ اے امام علی مقام، مجھے اس کتے کے سامنے بیٹھ کر اکیلے روٹی کھاتے شرم آتی ہے، اس لیے میں روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا ہوں اور دوسرا اس کتے کو کھلاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے غلام، تو اسی جگہ بیٹھے رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے اور غلام کے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا کہ جس میں وہ غلام کام کیا کرتا تھا، اور پھر جلدی سے واپس آ کر اس غلام سے کہنے لگے، اے غلام، میں نے تیرے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا ہے، اس لیے آج سے میں تیرا مالک ہوں۔ یہ سنتے ہی اس غلام نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، جا، آج سے میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اور یہ باغ بھی میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی سب پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے سارے مدینہ والے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بنو امیہ کے لوگ حکومت کے نشے میں آ کر اہل بیت سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس لیے یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زادہ سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حضرت حسن کو زہر دے کر ختم کر دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور پھر تم محل کی رانی بن کر رہو گی۔ لالچ میں آ کر بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس گھڑے میں زہر ملا دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ آخر جس رات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اسی رات آپ نے اپنی بہن زینب کو پاس بلا کر کہا، اے زینب، مجھے ابھی خواب میں میرے نانا نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے حسن، میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگی اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے زینب، جاؤ اور میرے لیے گھڑے سے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گھڑے کے پاس گئی اور پھر ایک پیالے میں پانی بھر کر اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سارا جسم ہرا پڑ گیا اور پھر 3 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد بنو امیہ والے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم حسن کو نبی کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ بنو امیہ اور مدینہ والوں کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو ان کی امی کے بغل میں جنت الباقی کے اندر دفن کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی زادہ یزید کے دربار میں گئی اور کہنے لگی کہ اب اپنے وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کر لیں، لیکن یزید نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا کہ جاؤ اور خزانے سے 1 لاکھ درہم لے آؤ۔ یزید کے حکم پر جلدی سے وہ وزیر خزانے سے 1 لاکھ درہم لے کر آیا تو یزید نے وہ درہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زیدہ کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا کہ اے زیدہ، یہ 1 لاکھ درہم تمہارے کام کے بدلے میں انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، یہ پیسہ لے لو اور مدینہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زیدہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے تو اس لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا تھا، یزید اس سے شادی کر لے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہو رہی تھی۔ آخر جب زیدہ یزید کے محل میں چلانے لگی تو یزید نے کہا کہ ہاں، میں نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن جو عورت لالچ میں آ کر اہل بیت کو زہر دے دے تو وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے زہر دے کر مار سکتی ہے، اس لیے میں ایسی عورتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔
اتنا کہہ کر یزید نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ یزید کے حکم پر زہدہ کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد زہدہ نے یعقوب نام کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے ان کی کئی اولادیں ہوئی، لیکن اس کے شوہر زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے۔ آخر واقعہ ہرا کے دن جب یزید نے مدینہ پر فوج بھیج کر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کروایا تو اسی جنگ میں زہدہ کے شوہر یعقوب بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زہدہ نے عباس نام کے ایک شخص سے شادی کی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دن تک نہ چل سکا اور عباس کی وفات ہو گئی۔